ایک وہ بندہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی سے ساتھ کھڑے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو میرا انعام مل گیا ہے، مجھے تو میرا ریکارڈ مل گیا ہے، میرا رزلٹ آ گیا ہے، پڑھو۔ کہ جس طرح دنیا میں بندے کا رزلٹ آتا ہے تو بندہ پاس ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اچھے نمبر آ جائے تو اور خوش ہوتا ہے، سب کو میسج کرتا ہے، واٹس ایپ پر بھیجتا ہے، فیس بک پر آج کل لوگ بھیجتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے نمبر ہیں، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ اس بار تو لوگوں نے بہت نمبر لیے ہیں تو ہر باپ ان کو بڑا فیس بک پر سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے بچوں نے بڑے نمبر لیے ہیں، بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان آخرت میں اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوگا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر خوشی خوشی سے آئے گا اور کہے گا یہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو، اس میں میرا ریکارڈ درج ہے، میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس کا ریکارڈ اس کے اندر درج ہوگا، میرا اور آپ کا ہوگا۔ اس کا مطلب بندہ بات کرے تو ہم سمجھتے شاید قرآن کسی اور سے مخاطب، نہیں، میرا اور آپ کا وہ رزلٹ کا دن ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں اس طرح زندہ رہا ہوں، اس شعور کے ساتھ زندہ رہا، اس فکر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے، اپنے حساب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ مرنے والے ہمیں نہیں بتا کر جا رہے ہیں کہ یہ جہان تم نے بھی چھوڑ جانا ہے؟ کیا اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی حساب دینا ہے؟ اگر ہمیں علم ہے، یقین نہیں ہے، یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہم لوگوں کے حق ماریں گے؟ کیا ہم دھوکہ دیں گے؟ کیا ہم دوسروں کی ساتھ زیادتی کریں گے؟ کیا ہم اپنے رویے اس طرح بنائیں گے جس طرح آج میرے اور آپ کے بنے ہوئے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے، جوابدہی کا احساس رکھنے والے لوگ کیا اس طرح جیتے ہیں دنیا میں؟ ذرا غور تو کریں۔ وہ جنت سے پیغام دے رہا ہے، رزلٹ آیا ہے، میں پاس ہو گیا ہوں، اور پاس ہونے میں میرا پہلی جو تیاری تھی وہ یہ تھی کہ مجھے یہ احساس تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ جو نظام مجھے اور آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی کا رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہے کہ وہ جو قیامت آنے والی ہے، انسانوں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو کہ وہ کس طرح آئے گی۔ یاد رکھو، دنیا میں جتنی قومیں گزری ہیں، اللہ نے جتنے کہ نبی بھیجے ہیں، سب نبیوں کی قوموں نے ان کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ سوال اور جو سب سے زیادہ پراپوگنڈا ان نبیوں کے خلاف کیا ہے، وہ اسی زندگی کا انکار تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم تمہیں ہسٹری کی باتیں بتاتے ہیں، تاریخ کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں کہ قوم عاد نے اپنے نبی کی اس بات کو جھٹلایا، ان کو بالآخر پکڑ لیا گیا، اور تمہیں ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، قوم عاد، جو بڑی طاقتور قوم، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ایک طوفان تھا جو مسلسل 7 راتیں ان پر چلتا رہا، 8 دن وہ مسلسل اللہ کے اس طوفانی ہواؤں کا سامنا کرتے رہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ وہ اللہ کے اس طوفان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے ہیں۔ اس طوفان نے ان انسانوں کو اس طرح گھروں کے اندر اور گلیوں کے اندر پھینک دیا جس طرح سخت طوفانی ہوائیں درختوں کو جڑوں سمیٹ اکھاڑ پھینکتی ہیں، اور جب صبح انسان اٹھتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے درخت وہ جڑوں سمیت لملیٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان اپنے گھروں میں اور اپنی گلیوں اور اپنے صحراؤں کے اندر پڑے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں اور اے ایمان والوں، ان قوموں نے جب اپنے نبی کی بات نہیں مانی ہے تو فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، آج کوئی ان کا باقی نشان تمہیں نظر آتا ہے؟ ہم نے تو ان کو بے نشان کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا، داستان عبرت بنا دیا۔ پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں
ہوا کیا ہے دنیا میں؟ فرعون آیا، بڑی طاقت، بڑی سلطنت اور بڑا اقتدار، اس کا مددگار تھا۔ زمین میں اس کے حکم کے بغیر اللہ کا کوئی بندہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ سارے مسائل اس کے قبضے اختیارات میں تھے، مصر کی ساری معیشت اس کے اختیار میں تھی، نہریں اس کے حکم سے چلتی تھیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ جب اس نے میرے نبی کی بات نہیں مانی ہے، میرے پیغام کو جھٹلایا ہے، میری دعوت کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے اس فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کیا جس پر اس کی حکومت چلتی تھی، جس پر اس کا اختیار تھا، اسی سمندر میں وہ غرق ہو گیا۔ اور اس سے بھی بڑی طاقتور قوم جو ہزاروں سال دنیا کے اندر جی رہی تھی، جس کے نبی نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ کے اس بندے نے ہزاروں سال زندگی پانے والی وہ قوم، سب سے لمبے قد والی وہ قوم اور طاقت والی قوم، قوم نوح، جب اپنے نبی کی بات نہیں مانتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ ایک طوفان، ایک سیلاب کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ سیلاب ان کی گلیوں کے اندر، ان کے گھروں سے پھوٹ پڑتا ہے، اور وہ سیلاب پہاڑ کے برابر اس کی موجیں ہوتی ہیں، اور وہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ صرف دنیا کے اندر کون بچا ہے اس سیلاب سے؟ ایک نوح علیہ السلام بچے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کی چند مثالیں، تاریخ کے یہ چند واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ہم تمہیں یہ ہسٹری کی باتیں بتا رہے ہیں تاکہ تم بھی ہوش میں آؤ۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تم ان کو سنو تو تمہیں اپنا انجام یاد آ جائے۔ ہم اس لیے قرآن میں تمہیں واقعات سناتے ہیں تاکہ تمہیں اپنا انجام یاد آ جائے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور ان داستانوں کو تم ہمیشہ یاد کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ لیکن یہ جو نظام ہے جس میں تم جی رہے ہو، اس پر بھروسہ کر کے تو ان قوموں نے دھوکہ کھایا ہے۔ وہ تو یہی سمجھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ کب قیامت آئے گی، کب عذاب آئے گا، کب پکڑ آئے گی؟ یہ دنیا تو ہماری ہے، ہماری مرضی ہے، اس میں ہم جو چاہیں جس طرح چاہے کرتے چلے جائیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جب یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اسرافیل ایک بار پھونک ماریں گے۔ قرآن کریم نے قیامت کے برپا ہونے کے لیے یہ اسرافیل کے پھونک کے بارے میں 2-3 جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ انسانوں کو سمجھایا ہے۔ یہ تدریجاً ہوگا۔ اسرافیل جب پہلی بار پھونک ماریں گے اللہ کے اس حکم سے، وہ کس طرح کی پھونک ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بار اسرافیل پھونک ماریں گے تو فَصَعِقَ مَنْ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے گی۔ جب دوسری بار اسرافیل پھونک ماریں گے تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ہر چیز مر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری بار جب اسرافیل پھونک ماریں گے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر، اپنی خوابگاہوں سے نکل کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، اسرافیل پھونک ماریں گے، تمہارے زور اور تمہارے ٹل تمہیں نہیں اس دن بچا سکیں گے۔ دنیا میں تو تم بچ جاتے ہو، لیکن تمہارا زور اور تمہارا اختیار تمہیں دنیا میں اگر بچا لیتا ہے تو اس حاضری سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن فرشتے، قرآن کریم نے پورا منظرنامہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو آسمان ہے فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ بالکل بے قابو ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور تیرے رب کے فرمانے فرشتے اس آسمان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے 8 فرشتے تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کی کیفیت بھی قرآن نے جو بیان کی ہے یہ میرے اور آپ کے احاطہ اور علم سے باہر ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس طرح کی کیفیت ہے۔
لیکن اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، اب حشر کا دن اور میدان اور عدالت خداوندی اب لگ گئی ہے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا۔ وہ پیشی کا دن ہوگا جس دن ہر انسان پیش ہوگا۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی انسان تم میں سے غیر حاضر نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی عدالتیں تو لگتی ہیں تو عجیب صورتحال ہے، غریب کے لیے تو پولیس بھی آ کر اٹھا لیتی ہے۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی اشتہاری ہو جائے، اور اشتہاری بھی کیسا ہے جو اپنے گھر میں ہے۔ عجیب ہمارا نظام ہے، ہم نے اس نظام کو 70 سال سے پالا ہوا ہے کہ بھائی اب بندہ اشتہاری ہو گیا اور اپنے گھر میں ہے۔ ہمارا سسٹم اتنا اندھا ہے، ہمارا جسٹس اور انصاف اتنا اندھا ہے کہ اس کو پکڑنا نہیں، عدالت نے اشتہاری قرار دے دی ہے۔ اسی طرح استثناء، ہمارے ہاں تو استثناء ہے کہ فلاں صاحب کو عدالت سے استثناء ہے، فلاں پیشی پر آپ حاضر ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب عدالت خداوندی لگے گی، انصاف اور جزا اور سزا کی وہ عدالت سجے گی، اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی اس دن غیر حاضر نہیں ہوگا۔ لا عاصم اليوم، اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر وہاں دو گروہ بن جائیں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں تو بڑے گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور ہم نے تو پتہ نہیں کتنے گروہ بنائے ہوئے ہیں دنیا میں۔ وہاں دو گروہ بن جائیں گے اللہ کے سامنے۔ ان میں سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ آج میں نے اور آپ نے ان باتوں کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا اس دن کس گروہ کے اندر میری اور آپ کی شمولیت ہوگی۔ یہ جب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک وہ بندہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی سے ساتھ کھڑے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو میرا انعام مل گیا ہے، مجھے تو میرا ریکارڈ مل گیا ہے، میرا رزلٹ آ گیا ہے، پڑھو۔ کہ جس طرح دنیا میں بندے کا رزلٹ آتا ہے تو بندہ پاس ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اچھے نمبر آ جائے تو اور خوش ہوتا ہے، سب کو میسج کرتا ہے، واٹس ایپ پر بھیجتا ہے، فیس بک پر آج کل لوگ بھیجتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے نمبر ہیں، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ اس بار تو لوگوں نے بہت نمبر لیے ہیں تو ہر باپ ان کو بڑا فیس بک پر سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے بچوں نے بڑے نمبر لیے ہیں، بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان آخرت میں اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوگا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر خوشی خوشی سے آئے گا اور کہے گا یہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو، اس میں میرا ریکارڈ درج ہے، میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس کا ریکارڈ اس کے اندر درج ہوگا، میرا اور آپ کا ہوگا۔ اس کا مطلب بندہ بات کرے تو ہم سمجھتے شاید قرآن کسی اور سے مخاطب، نہیں، میرا اور آپ کا وہ رزلٹ کا دن ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں اس طرح زندہ رہا ہوں، اس شعور کے ساتھ زندہ رہا، اس فکر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے۔ اپنے حساب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ مرنے والے ہمیں نہیں بتا کر جا رہے ہیں کہ یہ جہان تم نے بھی چھوڑ جانا ہے؟ کیا اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی حساب دینا ہے؟ اگر ہمیں علم ہے، یقین نہیں ہے، یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہم لوگوں کے حق ماریں گے؟ کیا ہم دھوکہ دیں گے؟ کیا ہم دوسروں کی ساتھ زیادتی کریں گے؟ کیا ہم اپنے رویے اس طرح بنائیں گے جس طرح آج میرے اور آپ کے بنے ہوئے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے، جواب دہی کا احساس رکھنے والے لوگ کیا اس طرح جیتے ہیں دنیا میں؟ ذرا غور تو کریں۔ وہ جنت سے پیغام دے رہا ہے، رزلٹ آیا ہے، میں پاس ہو گیا ہوں، اور پاس ہونے میں میرا پہلی جو تیاری تھی وہ یہ تھی کہ مجھے یہ احساس تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس قوم کے ہر فرد کو اور ہر لیڈر تک یہ احساس پیدا ہو جائے تو کیا یہ قوم ایسے بنے گی جس طرح ہم بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہوں گے؟ کیا ہمارے لیڈر ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے 30 دن دھرنا دینا پڑے تب جا کر لوگ ان کی بات سنیں؟ یہ تو اسی وجہ سے ہے۔ اس لیے وہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو پاس ہو جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ یہاں دنیا میں بھی ظاہر ہے جو پاس ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے اس کو میڈل ملتے ہیں، اس کو کپ مل جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے سامنے پاس ہو گیا اس کو کیا ملے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی گزارے گا۔ آج ہم بہت ساری زندگی میں خواہشیں اور چاہتیں ایسی رکھتے ہیں
ہمیں میسر نہیں ہے، ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن آخرت ایسی جگہ ہے جہاں آپ جو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جب چاہیں گے اور جو چاہیں گے وہ میرے اور آپ کے لیے میسر ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے زندگی گزاری جائے۔ تو من پسند زندگی فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، قطوف و آدانیہ، اور وہ کوئی عام باغ نہیں ہوں گے، قطوف و آدانیہ، اتنے پھلدار ہوں گے کہ ان کی شاخیں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ جس طرح یہ دنیا میں جس باغ کے بوٹوں پر زیادہ مالٹے لگ جائیں تو لوگ ٹیکیاں دیتے ہیں، نیچے سہارے دیتے ہیں، جنت کا ہر جو درخت ہے وہ اس طرح پھل سے لدا ہوا ہوگا کہ اس کی شاخیں جھکی پڑی ہوں گی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پھل دیکھنے کے لیے ہوں گے، بلکہ جنت کے فرشتے مجھے اور آپ کو، اگر مجھے اور آپ نے، میں نے اور آپ نے یہ زندگی اس احساس سے گزاری ہے، وہ پکار کر کہیں گے کہ اللہ کے بندو کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم، کھاؤ پیو اور مزے لے کر کھاؤ۔ آج کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، آج یہ پھل ختم بھی نہیں ہوں گے، کوئی تمہیں روکے گا بھی نہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لیکن یہ تمہیں کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ تم تقریر بڑی اچھی کرتے تھے، تمہیں اس لیے مل جائے گا کہ بھائی ہم مسلمان تھے، بس کلمہ پڑھ لیا تھا، نہیں، اس لیے تو نہیں ملے گا۔ بلکہ فرشتے کہیں گے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ سارے مزے اور موجیں اس لیے ہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی میں جو عمل کیے، میرے اور آپ کے عمل سے یہ انجام میرا اور آپ کا ہونا ہے۔ لہذا اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، ویسے تو اگر ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھیں، اپنی اولاد کے بارے میں ہم سوچیں، تو کون یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں کامیاب انسان بنوں؟ میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں کہ میں کامیاب انسان بنوں، میری اولاد سب سے زیادہ کامیاب بنے۔ تو کیا اللہ فرما رہا ہے اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، آخرت کے کامیاب انسان، اور وہ کامیابی جو ہمیشہ رہے گی، تو پھر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارو۔ آج میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی کو، گھر کی زندگی کو، بزنس کی زندگی کو اور اجتماعی زندگی کو، اس نظام زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس قرآن سے رہنمائی نہیں لیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ طیبہ سے، تعلیمات سے رہنمائی نہیں لیں گے، تو پھر یاد رکھیں ہم انفرادی طور پر بھی ناکام انسان ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہم ناکام ہیں۔ ناکامیوں کی اس دلدل سے نکلنا ہے اور بہترین زندگی اور آخرت کا کامیاب زندگی چاہتے ہیں، پھر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔